اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المؤمن سورہ مومن یہ مکی صورت ہے اور سورہ مومن کا سورہ زمر سے ربط کیوں آواز نہیں آ رہی ہے؟ سورہ مومن کا سورہ زمر سے ربط نمبر 1، پہلی صورت کا دعویٰ حصر العبادت فی ذات اللہ تھا اور اس صورت کا دعویٰ حصر النداء فی ذات اللہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے فتح اللہ مخلصین لہ الدین۔ نمبر 2، نیز سورہ زمر کا خاتمہ اور سورہ مومن کا فاتحہ تسبیح ملائکہ کے مضمون میں دونوں مشترک ہے، تو یہ دو ربط آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ خلاصہ سورہ مومن، اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نمبر 1، پہلے حصے میں تمہید مشتمل بر عنوانات 4۔ نمبر 2، دعویٰ صورت کا 3 بار ذکر، دعویٰ صورت کا 3 مرتبہ تذکرہ ہوگا۔ نمبر 3، ایک دلیل وحی۔ نمبر 4، ایک دلیل نقلی۔ نمبر 5، 2 دلائل عقلیہ۔ نمبر 6، ہر دلیل کے بعد اس کا ثمرہ۔ نمبر 7، تخویفات۔ نمبر 8، تخویف دنیاوی کا مفصل نمونہ۔ نمبر 9، اس کے ضمن میں مرد مومن کا اعلان حق۔ اور نمبر 10، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ۔ دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مضامین کا اعادہ۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آیا۔ سورہ مومن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، اس میں 2 احتمال ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہ اسم اللہ الاعظم۔ تفسیر مدارک کے حوالے سے حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ پاک کے یعنی اسم اعظم میں سے ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہاں سے عنوان اول اور دلیل وحی۔ خلاصے میں آپ کے سامنے بات آئی کہ پہلے حصے میں تمہید جو عنوانات 4 پر مشتمل ہوگی، تو یہ عنوان اول ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، تو یہ عنوان اول ہے اور دلیل وحی ہے۔ اور العزیز العلیم یہ صفات باری تعالی ہے، العزیز بھی العلیم دونوں صفات باری تعالی ہے۔ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا کتاب کا ثابت ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور خوب جاننے والا ہے، یہ دونوں اللہ پاک کی صفات ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، صفات جمالیہ کا بیان ہے یہاں سے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، یہ صفت جلالی ہے۔ غافر الذنب یہ صفات جمالیہ تھی اور شدید العقاب یہ صفت جلالی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، صاحب کرم ہے، ذی الطول صاحب کرم ہے یا صاحب فضل ہے یا طاقت والا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ذی الطول۔ تو یہ اگر انعام کے معنی میں لیں، فضل و کرم کے معنی میں لیں تو یہ صفت جمالی بنے گی، اور اگر اس کو قوت کے معنی میں لیں تو صفت جلالی بن جائے گی۔ دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں، فضل والا یا طاقت والا۔ ذی الطول فضل و کرم والا ہے یا طاقت والا ہے،
لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ پاک کی ذات، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، عنوان ثانی، عنوانات اربعہ اس میں عنوان ثانی ہے۔ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں الا الذین کفروا، مگر وہی لوگ جو کافر ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، پس نہ اشتباہ میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ؟ نہیں جھگڑتے اللہ پاک کی آیتوں میں مگر کون؟ الا الذین کفروا، مگر جو لوگ کافر ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، پس نہ اشتباہ میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ ابھی تو کافر نظر آتے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوب عیش سے ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ذہن میں ہے نا کہ ان کا یہ نارمل چلنا پھرنا اور زندگی اطمینان والی گزارنا، یہ شاید ان کی کامیابی کی دلیل ہے یا ان کے بچ جانے کی دلیل ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ چند روزہ ہے اس طرح۔ ابھی تو یہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بالآخر ان کی پکڑ آنے والی ہے اور سخت سزا کے اندر یہ ڈالے جائیں گے۔ تو فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، پس اشتباہ میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے، یہ امہال مجرمین ہے، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اشتباہ میں نہ ڈالے، تقلبهم فی البلاد، ان کی گردش شہروں میں یا چلنا پھرنا ان کا شہروں میں، اور یہ امہال مجرمین ہے۔ تو یہ جو نظر آ رہی ہے اصل میں مہلت دی گئی ہے ان کو، یہ مہلت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اسباب گرفت، یہاں سے اسباب گرفت ہے، اور کذبت قبلہم قوم نوح، سبب اول تکذیب حق، یہ سبب اول تکذیب حق، کذبت قبلہم سے۔ تو پہلا سبب کیا ہے گرفت کا؟ کہ حق کو جھٹلایا، اور آگے جو آ رہا ہے وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، سبب دوم توہین رسول، سبب دوم توہین رسول، اور اس سے آگے آ رہا ہے وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ، نظر آیا؟ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ، یہ سبب سوم جدال بالباطل، سبب سوم جدال بالباطل۔ تو اسباب گرفت اور کتنے اسباب بیان ہوئے؟ 3 اسباب بیان ہوئے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے اور دوسرے گروہوں نے، والاحزاب، احزاب مانے گروہ، جمع ہے حزب کی، اور دوسرے گروہوں نے من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے۔ تو یہ پہلا سبب تھا تکذیب حق۔ وہمت کل امت برسولہم، سبب دوم توہین رسول، اور ارادہ کیا ہر امت نے، وہمت کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ، کس چیز کا؟ لیأخذوہ، یہ کہ گرفتار کر لے ان کو، پکڑ لے ان کو، انبیاء کو پکڑ لے، یعنی پکڑ کر قتل کر دے یا پکڑ کر قید میں ڈال دے۔ وجادلوا بالباطل، سبب سوم جدال بالباطل، اور جھگڑتے رہے جھوٹ کے ساتھ۔ تیسرا سبب گرفت کیا ہے؟ جدال بالباطل، اور جھگڑتے رہے جھوٹ کے ساتھ۔ ایک تو باطل پہ تھے، اس کے باوجود جھگڑتے بھی تھے ناحق۔ وجادلوا بالباطل، اور جھگڑتے رہے جھوٹ کے ساتھ۔ لیدحضوا به الحق، ای لیزیلوا یا او لیبطلوا، تاکہ زائل کر دے اس کے ذریعے سے حق کو۔ یہ جھوٹ کے باوجود بھی جھگڑتے کیوں تھے؟ حق کو دبانے کے لیے، حق کو ختم کرنے کے لیے۔ تو لیدحضوا به الحق، تاکہ زائل کر دے اس کے ذریعے سے حق کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاخذتهم فکیف کان، فاخذتهم فکیف کان عقاب، یہ انجام دنیاوی ہے، یہ فاخذتهم سے انجام دنیاوی ہے۔ فرماتے فاخذتهم فکیف کان عقاب، پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فکیف کان عقاب، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، تخویف اخروی ہے یا انجام اخروی ہے، یہاں سے تخویف اخروی یا انجام اخروی۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اور اسی طرح ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات
علی الذین کفروا، سب کافروں پر، کس پر؟ کافروں پر۔ کیا بات ثابت ہو چکی ہے؟ کہ انہم اصحاب النار، کہ یقیناً وہ لوگ دوزخی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دوزخی ہوں گے۔ الذین یحملون العرش، عنوان ثالث، جو عنوانات اربعات ہے نا، یہ تیسرا عنوان ہے یہاں سے۔ الذین یحملون العرش، اور کفار کے حال کے بعد اب مومنین کے حال کا بیان۔ کفار کے حال کے بعد اب مومنین کے حال کا بیان۔ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ عنوان ثالث ہے الذین یحملون العرش، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، حلقہ باندھے ہوئے ہیں، عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ مقربین کے مشاغل، ملائکہ مقربین کے مشاغل۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ سب تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وہ سب تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر کیا رکھتے ہیں؟ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور بخشش مانگتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ یہ سب مشاغل ہیں ملائکہ مقربین کے۔ وہ کیا مشغلے رکھتے ہیں؟ ایک یہ کہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پاک پر، اس کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ، اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتاً، کیفیت استغفار، کس طرح مغفرت مانگتے ہیں بندوں کے لیے؟ کیفیت استغفار و تمہید دعا، کیفیت استغفار اور تمہید دعا۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اس سے پہلے محذوف ہوگا یقولون ربنا، ربنا ای یقولون ربنا وسعت کل شیء رحمتا، وہ کہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا، آپ کی رحمت اور علم، رحمتا وعلما، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور آپ کے راستے پر چلے، آپ کے راستے کی اتباع کی۔ وقہم عذاب الجحیم، ان کو بچا لے دوزخ کے عذاب سے، ان کو بچا لے دوزخ کے عذاب سے۔ تو یہ ربنا وسعت سے کیفیت استغفار بھی ہے اور تمہید دعا بھی ہے۔ تمہید دعا، آپ دعا کا ہے تو یہ فاغفر للذین تابوا، یہ دعا نمبر 1، اور وقہم عذاب الجحیم دعا نمبر 2۔ آگے بھی آ رہی ہے ربنا وادخلہم دعا نمبر 3، اور وقہم السیئات دعا نمبر 4۔ تو کتنی دعائیں مانگی؟ 4 دعائیں، تمہید دعا ہے، پھر 4 دعائیں ہیں۔ فاغفر للذین تابوا دعا نمبر 1، وقہم عذاب الجحیم دعا نمبر 2۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دعا نمبر 2 جو مقتضی ہے مغفرت کا، کہ وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو بچا لے دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی دعا نمبر 3۔ اور کیا دعا مانگتے ہیں ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں، یا ہمیشہ رہنے کی بہشت میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ التی وعدتہم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور جو نیک ہو ان کے باپ دادا اور ان کی، من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، یعنی وہ بھی، ان کو بھی داخل کر دیں۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ وقہم السیئات دعا نمبر 4، اور یہ کس چیز مقصد کے لیے ہے؟ حفاظت عذاب اصغر۔ وقہم السیئات، اور بچائیں ان کو تمام تکالیف سے۔ عذاب اکبر تو آخرت کا عذاب ہے، عذاب اصغر دنیا میں انسان پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ وقہم السیئات دعا نمبر 4 ہے، اور بچائیں ان کو تمام تکالیف سے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ بچا لیں گے اس دن کی تکالیف سے، فقد رحمتہ، تو بے شک آپ نے اس پر مہربانی فرمائی۔ جس کو آپ بچا لیں گے اس دن کی تکالیف سے تو فقد رحمتہ، تو بے شک آپ نے اس پر مہربانی فرمائی۔ وذالک هو الفوز العظیم۔ وذالک، یہ جو اربعائیں مذکورہ ہیں نا، 4 دعائیں،
وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے ان کس کے لیے؟ بے شک یعنی ایمان والوں کے لیے مراد ہے۔ ان الذین کفروا ینادون، یعنی بے شک جن لوگوں نے کیا کیا؟ بڑی کامیابی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایمان والوں کے لیے جن کے حق میں دعائیں قبول ہو جائے، یہ 4 دعائیں۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، عنوان رابع، یہ عنوانات 4 ہوں گے تو یہ 4واں عنوان ہے یہاں سے، عنوان رابع۔ ان الذین کفروا ینادون، اور یہاں پر احوال الکفار بعد دخول النار، جہنم میں جانے کے بعد کفار کے احوال کا بیان، احوال الکفار بعد دخول النار۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون ان کو پکارا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ ان کو پکارا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ کا غصہ بہت بڑا تھا دنیا میں تمہارے اس غصے سے جو اپنی جانوں پر تمہیں ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ چونکہ احوال کفار بعد دخول النار ہے نا، تو جن لوگوں نے کفر کیا اور اب اس کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں تو ان کو پکار کر کیا کہا جائے گا؟ لمقت اللہ اکبر، البتہ اللہ کا پاک کا غصہ بہت بڑا تھا دنیا میں، من مقتکم انفسکم، اس غصے سے جو اپنی جانوں پر تمہیں اب آ رہا ہے۔ اس تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو فتکفرون، پس تم کفر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے دنیا میں، ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ اب بیکار میں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے تمہیں۔ قالوا ربنا امتنا سنتین، تمہید مطالبہ ہے۔ قالوا ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، وہ کہیں گے کہ ہمارے ربنا امتنا سنتین، آپ نے ہم کو 2 بار مردہ رکھا، واحیتنا سنتین، اور 2 بار زندگی دی، 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندگی دی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا مطلب؟ کس طرح؟ تو 2 موتوں سے مراد، جسے پہلے انسان کیا تھا؟ ایک بے جان نطفہ تھا، تو بے جان نطفے سے مراد مردہ ہونا ہی ہے، اس وقت تو جان نہیں ہوتی، اور ایک یہ کہ انسان پیدا ہو جائے، اپنی زندگی گزار کے مر جائے، دوسری موت یہ ہے۔ 2 مرتبہ موت ہوئی نا، اور زندہ ہونے سے مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جب پہلی مرتبہ پیدا ہوا اور پھر مرنے کے بعد برزخی زندگی گزارنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ آخرت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو 2 زندگیاں یہ ہو گئی، 2 موت اور 2 زندگیوں کا سمجھ میں آیا؟ ربنا امتنا سنتین واحیتنا سنتین، وہ کہیں گے ہمارے رب، یہ تمہید مطالبہ ہے، آپ نے ہم کو 2 بار مردہ رکھا، واحیتنا سنتین، اور 2 بار زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، اقرار جرم، یہاں سے اقرار جرم ہے، تو اب ہم اقرار کرتے ہیں بذنوبنا، اپنے گناہوں کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فہل الی خروج من سبیل، مطالبہ، پس کیا کوئی دوزخ سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ دوزخ سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ تو یہاں پر جواب نہیں ہے اس سوال مطالبے کا، لیکن جواب محذوف ہے۔ کیا؟ کہ لا سبیل لکم الی الخروج، ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تمہارے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، تو جواب محذوف نکلے گا، کیونکہ یہ مطالبہ سوال کریں گے کہ فہل الی خروج من سبیل، کیا اس دوزخ سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ کہ نہیں ہے۔ ذالکم، عذاب دائم، یہ جو تم پر کیا ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے، یہ دائمی عذاب تم پر اس لیے ہے کہ بانہ اذا دعی اللہ، کہ جب تنہا اللہ پاک کو پکارا جاتا تھا تو کفرتم، تم انکار کر دیتے تھے۔ جب اللہ پاک کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ جب تنہا اللہ پاک کے ماننے کا مطالبہ تم سے ہوتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو اس پر تم راضی رہتے تھے، اس کو تم مان لیتے تھے۔ اب یہ عذاب دائمی تمہارے لیے اس لیے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو شرک کی وجہ سے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، فالحکم للہ العلی الکبیر، سو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے مرتبے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ العلی فی شانہ، الکبیر فی سلطانہ،
تو سو یہ فیصلہ اللہ پاک کا ہے جو عالی شان ہے اپنی ذات میں اور بڑے مرتبے والا ہے اپنی سلطنت بادشاہت میں. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا. تمہید کے بعد دلائل توحید، تمہید کے بعد دلائل توحید ہے. فرماتے ہیں هو الذی یریکم آیاتہ، ترغیب الی الدعوہ. تمہید کے بعد دلائل توحید ہے اور یہ ترغیب الی الدعوہ بھی ہے. فرماتے ہیں هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، یعنی اللہ پاک کی ذات وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. وینزل لکم من السماء رزقا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. تو یریکم آیاتہ سے رزق روحانی مراد ہے، رزق روحانی. اور وینزل لکم من السماء رزقا، اس سے مراد رزق جسمانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یریکم آیاتہ نشانیاں، ظاہری بات ہے قرآن کریم اور تعلیمات الہی یہ سب رزق روحانی ہے. اور آسمان سے بارش کا برسانا، پھلوں کا اگنا، کھیتیوں کا اگنا، یہ رزق جسمانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے رزق روحانی بھی دیا، رزق جسمانی بھی دیتا ہے. والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. رزق یعنی سبب رزق. سبب رزق کیوں کہا؟ کہ آسمان سے پانی برستا ہے، تو براہ راست پانی تو رزق نہیں ہے، لیکن اس پانی کی وجہ سے، اس کے سبب سے، اس کی برکت سے زمین میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ کھیتیاں اگتی ہیں، غلہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، پھل اگتے ہیں. تو یہ پانی اس کھیتی کے اور غلے کے اور رزق کے اگنے کا کیا بنا؟ سبب بنا. تو اس لیے سبب رزق کہا اس کو، رزقاً سبب رزق. وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت قبول کرتا مگر وہ شخص جو رجوع کرتا ہے. مستفیدین کا بیان ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، دعوی سورت پر پہلی مرتبہ. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوی سورت پہلی مرتبہ، جیسے خلاصے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی. پس تم پکارو اللہ پاک کو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پس تم پکارو اللہ کو خالص کرنے والے اسی کے لیے عبادت کو. دین سے مراد عبادت ہے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ برا مانے کافر، اگرچہ برا مانے کافر. بات سمجھ میں آ رہی؟ تمہارے اس اخلاص کو، خالص اللہ کی عبادت کرنے کو اگرچہ کافر ناپسند کرے. رفیع الدرجات ذو العرش، یہ اہمیت دعویٰ ہے، اہمیت دعویٰ. فرماتے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش، ای هو رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا ہے. ہوا رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا ہے اور عرش کا مالک ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ بھیجتا ہے وحی، روح سے مراد وحی ہے، وہ بھیجتا ہے وحی اپنے حکم سے. من امرہ، اپنے حکم سے یا اپنے فضل سے. من امرہ ای من حکمہ او من فضلہ، اپنے حکم سے یا اپنے فضل سے. علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ لینذر یوم الطلاق، حکمت القاء، حکمت القاء وحی بیچتا ہے اللہ پاک. کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت القاء کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرائے پیغمبر لوگوں کو یوم الطلاق، اجتماع کے دن سے، تاکہ ڈرائے پیغمبر لوگوں کو کس دن سے؟ اجتماع کے دن سے. اجتماع سے مراد لوگوں کے جمع ہونے کا دن، حشر کا دن. تو یہ اس کی حکمت ہے وحی بھیجنے کی. یومہم بارزون، یہ بطور بدل کے کہ اجتماع کے دن سے کیا مراد ہے، کیا ہوگا؟ یومہم بارزون، جس دن وہ نکل پڑیں گے، جس دن لوگ نکل پڑیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یومہم بارزون، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، نکل پڑیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، مخفی نہ رہے گی اللہ پاک سے ان کی کوئی چیز. اپنی قبروں سے سب اٹھ کر محشر کی طرف چل پڑیں گے اور اللہ پاک سے ان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہے گی. لا یخفی علی اللہ منہم شیء. لمن الملک اليوم، ای یقال لمن الملک اليوم، محذوف نکلے گا یقال. ان سے کہا جائے گا ان کافروں سے کہ لمن الملک اليوم،
کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ للہ الواحد القہار. جواب دیا جائے گا. جواب کیا ہوگا؟ اللہ کی جو یکتا اور غالب ہے. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ پاک کی، جو غالب، جو یکتا ہے، اکیلا ہے، القہار اور غالب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو القائل والمجیب هو اللہ تعالی. فرمانے والے بھی اللہ پاک، جواب دینے والے بھی اللہ پاک کی ذات. تو کہا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر جواب کیا دیا جائے گا کہ اللہ کی بادشاہت ہے جو یکتا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. مجازات اعمال، مجازات اعمال کا بیان، یعنی اس دن ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا. آخرت تو حساب کتاب کا موقع ہوتا ہے نا. سمجھ میں آ رہی؟ دنیا دار الاعمال ہے، آخرت دار الجزا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، مجازات اعمال کا بیان. آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو بما کسبت، اپنی کمائی کا. لا ظلم اليوم، عدل خداوندی کا بیان. لا ظلم اليوم، آج کچھ ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. دنیا میں تو مخلوق بے انصافیاں کرتی ہے، لیکن آخرت میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر بھی نہیں سکے گا آخرت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا ظلم اليوم، آج کچھ ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وانذرهم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فریضہ خاتم الانبیاء فرماتے ہیں وانذرهم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اور آپ ڈرائیں ان کو قریب آنے والے دن سے. یوم الآزفہ سے مراد قریب آنے والا دن یا قریب آنے والی مصیبت. آپ ڈرائیں ان لوگوں کو. یہ فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ ڈرائیں ان کافروں کو قریب آنے والی مصیبت سے یا قریب آنے والے دن سے. یہ تخصیص بعد التعمیم ہے. پہلے سب پیغمبروں کو، تمام پیغمبروں کو انذار کا حکم تھا، ڈرانے کا. اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. پہلے عام انبیاء کو حکم تھا، تعمیم تھی. اب یہاں پر جو وانذرہم ہے، یہ خطاب صرف حضور علیہ السلام کو ہے. تو فریضہ خاتم الانبیاء تخصیص کے بعد تعمیم ہے کہ آپ ڈرائیں ان کو یوم الآزفۃ، قریب آنے والے دن سے یا قریب آنے والی مصیبت سے. کیفیت آزفہ، کیفیت کیا ہوگی اس مصیبت والے دن کی؟ کہ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کہ جب کہ دل گلوں تک آ رہے ہوں گے، غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے. جس دن دل جو ہے حلق تک آ رہے ہوں گے، گلوں تک آ رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے، کلیجے منہ کو آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاظمین، اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے یا غم کے بھرے ہوئے ہوں گے. یہ اتنا سخت دن ہوگا. خوف گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے نا جیسے انسان کا دل منہ میں آ گیا. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور نہیں ہوگا اس وقت ظالموں کا کوئی دلی دوست. حمیم کہتے ہیں کس کو؟ حمیم کہتے ہیں دلی دوست کو. حمیم کسے کہتے ہیں؟ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. حمیم کہتے ہیں دلی دوست کو. نہ ہوگا ان ظالموں کا، ان کافروں کا کوئی اس وقت دلی دوست. ولا شفیع، اور نہ سفارشی، نہ کوئی سفارشی یطاع، جس کی بات قبول کی جائے. دنیا میں تو عام طور پر انسان کام چلاتا ہے کہ بھئی میرے دوست ہیں، میرے تعلقات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں بھئی میری سفارش ہے بڑی تگڑی، سورس جس کو ہم کہتے ہیں نا، سورس ہے. تو آخرت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی. نہ کوئی دوست یاروں کی مدد انسان کے ساتھ ہو سکے گی، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی. اور دوست بھی عام نہیں، حمیم کہا. ایک عام دوست ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حمیم، کہتے ہیں دلی دوست. حمیم عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ جو کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے نا، کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں. دوست کو بھی حمیم کیوں کہتے ہیں؟ دوست کو بھی علماء نے لکھا ہے حمیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی جب دلی دوست جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے مصیبت کے وقت اپنے دوست کی مدد کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اپنے دوست کی مدد کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حمیم کہتے ہیں کہ دلی دوست. نہ دلی دوست ہوگا ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا. اور سفارشی بھی عام نہیں، یطاع کہ جس کی بات قبول کی جائے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وسعت علم باری تعالیٰ کا بیان، وسعت علم باری تعالیٰ کا بیان، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، آنکھوں کی چوری کو، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے میں ان کو بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک سے تو کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ انسان ٹھیک ہے ظاہری احوال کو تو جان سکتا ہے، لیکن انسان کی آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہے، انسان کے دل کے اندر کیا باتیں ہیں، خیانت ہے، تو اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے، انسان اس کو نہیں جان سکتا۔ تو اللہ پاک سے تو کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا، دلی خیالات کو نہیں چھپایا جا سکتا، آنکھوں کی کانوں کی خیانتوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے میں ان کو بھی۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یغزون بشیء، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں من دونہ ای من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یغزون بشیء، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، علت بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فیصلہ اللہ پاک کریں گے، ان کے معبودان تو کچھ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، اور ظاہری بات ہے اس لیے نہیں کر سکتے، نہ وہ کچھ سنتے ہیں، نہ کچھ جانتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں۔ سمیع اور بصیر دو صفات ذکر ہوئی نا، یہ دو صفات کمال ہے۔ فیصلے کے لیے ان دو صفات کا بدرجہ اتم ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ تبھی کر سکتا ہے کہ جب اس نے سامنے والے کے معاملات کو سنا ہو اور اس کے معاملات کو دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کے جو معبودان ہیں نہ تو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ دنیا میں جو عام فیصلہ بھی ہوتا ہے دنیا کا، دنیا کی عدالتوں کا، اس میں بھی جج اندھا بہرا نہیں ہوتا۔ کوئی اندھا بہرا ہو تو اس کو کوئی جج کی کرسی پہ نہیں بٹھاتا، قاضی کی کرسی پہ نہیں بٹھاتا نا۔ کوئی اگر آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، کیوں؟ وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ تو نہ سامنے والوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ سن سکتا ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ تو یہاں کا جج وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے آنکھوں سے، اور وہ بھی نہیں، اس کے پاس اس استعداد کی تعلیم، صلاحیت، قابلیت، ذہانت بھی موجود ہونی چاہیے۔ اور ان کے جو معبودان وہ تو نرے بت ہے، جن کو شعور، احساس اور ادراک ہی نہیں ہے، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ فیصلہ، حقیقی فیصلہ کرنے والی ذات آخرت میں وہ اللہ پاک کی ہوگی۔ اور عام انسان، عام جج، عام قاضی، وہ تو زیادہ سے زیادہ ظاہر کی بات کو سنتا اور دیکھ سکتا ہے، اللہ پاک باطن کی کیفیتوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے آخرت میں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تخفیف دنیاوی، یہاں سے تخویف دنیاوی ہے۔ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ فینظروا، تاکہ دیکھے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا، الذین کانوا من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے، پچھلی اقوام۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم۔ تو یہ سبب غرور، غرور کے اسباب ثلاثہ، غرور کے اسباب ثلاثہ۔ اسباب ثلاثہ کیا ہے؟ نمبر 1 قوت بدنی، نمبر 2 کثرت مال، نمبر 3 معبودان باطلہ۔ قوت بدنی، کثرت مال اور معبودان باطلہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ تو دیکھیں اب، تو ان کے جو سابقہ اقوام وہ کیا تھے؟ غرور کے اسباب ثلاثہ، کہ پہلا سبب کانوا ہم اشد منہم قوۃ، سبب غرور نمبر 1، اور وہ ہے قوت بدنی۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ سے سبب غرور نمبر 1 قوت بدنی، کہ وہ تھے زیادہ سخت ان سے باعتبار قوت کے، طاقت کے۔ وآثارا فی الارض، سبب غرور نمبر 2،
سبب غرور نمبر 2 کثرت مال اور باعتبار نشانات کے زمین میں باعتبار نشانات کے زمین میں مال بہت تھا، اسباب بہت تھے. فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ای بسبب ذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب. یہ سبب گرفت ہے، سبب گرفت ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما کان لہم من اللہ من واق. سبب غرور نمبر 3 معبودان باطلہ. وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہ تھا ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا. من اللہ ای من عذاب اللہ، وما کان لہم من اللہ ای من عذاب اللہ من واق، نہیں تھا ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی. سمجھ میں؟ واقن مانے بچانے والا. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات. ذالک مشار الیہ ہے، یہ مواخذہ، یہ پکڑ کیوں ہوئی، یہ مواخذہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بانہم کانت تاتیہم، سب تفصیل ذنوب فرماتے ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ مواخذہ، یہ پکڑ اس لیے کہ بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، کہ بے شک ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے تھے، کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے، کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے. فکفروا، انہوں نے نہ مانا، انہوں نے انکار کیا. فاخذہم اللہ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، بہت ساری اقوام پر اللہ پاک کا عذاب آیا نا، نہیں مانتے تھے اور طاقت میں بھی بہت تھے. جیسے آپ حضرات نے پڑھا ہے نا، قوم جو عاد ارم ذات العماد، ایسے ستونوں کی طرح لمبے لمبے، اونچے چوڑے، ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے تھے، کتنی بڑی طاقت تھی. تو وہ تو یعنی اس امت سے طاقت میں، جسم میں، قوت میں، عمر میں، مال میں، ہر چیز میں بڑھ کر تھے، لیکن ان کا کیا انجام ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ مواخذہ کیوں ہوا کہ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس سبب سے ہوا کہ بے شک ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر آتے رہے، لیکن فکفروا، انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا. تو فاخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ پاک نے. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تخویف دنیاوی کا بڑا نمونہ، یہاں سے تخویف دنیاوی کا بڑا نمونہ ہے. تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنے احکام دے کر. آیات سے مراد یا تو احکام ہے یا معجزات ہے، یا تو احکام مراد ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. اس سے مراد دلائل توحید، اور آگے سلطان سے مراد معجزات، اور ایک احتمال یہ ہے کہ آیات سے مراد معجزات اور سلطان مبین سے مراد قوت قدسیہ ہے. تو یہ اس میں احتمالات ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یہ تخویف دنیاوی کا بڑا نمونہ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکامات دے کر یا معجزات دے کر، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون، کس کی طرف بھیجا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ الی فرعون، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ الی فرعون. ہم نے نشانیاں، احکام اور واضح نشانیاں دے کر اور واضح دلائل دے کر موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وحامان اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف بھیجا، ان سب کے پاس بھیجا. فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے فقالوا کل او بعض، یا تو ان سب نے کہا یا ان میں سے بعض نے کہا. کیا کہا؟ کہ ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اپنے پیغمبر کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا جادوگر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرعون آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون گزرا ہے، اور اس کے پاس بادشاہت تھی، جس کے گھمنڈ میں آ کے اس نے جو ہے الوہیت کا دعویٰ کیا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں معبود ہوں، میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا فرعون نے. اور یہ حامان اس کا وزیر تھا، یہ حامان اس کا وزیر تھا، مالدار تھا، اور فرعون کی اتباع کرتا تھا اور اس کے غلط مشوروں پر چلتا تھا. اور قارون یہ بہت ہی مالدار آدمی تھا اس وقت.
جیسے اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں چچا زاد بھائی بھی لگتا تھا، اور اس کو اللہ پاک نے بڑا مال اور دولت دیا تھا۔ آج بھی ہم مثال دیتے ہیں تو خزانہ قارون کا خزانہ، کہ میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ تو نہیں ہے، اتنے خزانے تھے اس کے کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، صرف اس خزانے کی چابیوں کو ایک بڑی جماعت ساتھ لے کر چلتی تھی، چابیوں کو۔ جب چابیاں اتنی ہے خزانہ کتنا ہوگا، لیکن انجام ان سب کا کیا ہوا؟ تو فقالوا ساحر کذاب، ان سب نے یا بعض نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، فرماتے ہیں کہ پس جب پہنچے ان کے پاس دین حق لے کر من عندنا ہماری طرف سے، تو قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، تو قالوا اقتلوا ابناء الذين، یہ تدبیر اول ہے۔ تدبیر اول کیا کہنے لگے؟ قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، کہنے لگے قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ کیا کر دو؟ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو۔ کن لوگوں کے بیٹوں کو؟ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، معہو، اس کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ واستحیوا نساءهم، اور زندہ رہنے دو ان کی بیٹیوں کو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہ تھی ان کافروں کی تدبیر مگر فی ضلال، بے اثر، بیکار۔ تو یہ تدبیر اول ہے۔ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، توحید کی دعوت دی، تو فرعون اور یہ بجائے ماننے کے نافرمانی پر، سرکشی پر، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور غلط قسم کے منصوبے بنانے لگے۔ تو پہلی تدبیر کیا کی؟ کہا کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، ان پر جو ایمان لائے ہیں نا، ان کے اگر بیٹا پیدا ہو تو کیا کر دو؟ اس کو قتل کر دو۔ واستحیوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہ تھی ان کافروں کی تدبیر مگر بے اثر۔ دوسری جگہ پر آپ لوگ اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہوں گے تفاسیر وغیرہ میں بھی، کہ کسی نے فرعون کو یہ کہا تھا، نجوبیوں نے یا کاہنوں نے، کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس نے اپنے نظام میں تدبیر شروع کی کہ بھئی جس کے گھر بھی لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیلیوں کے، اس کو قتل کر دو۔ یہ خود قبطی قوم سے تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اور باقاعدہ پورا ایک نظام تھا جاسوسی کا۔ اچھا، تو اس نے یہ تدبیر کی تھی۔ اب اس کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ دوسری جگہ پر وہ تفصیل موجود بھی ہے، آ بھی جائے گی، اور آپ حضرات نے پڑھ لی ہوگی، یا جہاں پر آئے گی تو انشاءاللہ پھر وہاں تفصیل پڑھ لیں گے۔ اس نے حکم جاری کیا، باقاعدہ اس کی CID اور جاسوس تھے کہ جس کے گھر میں لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی جا کے قتل کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کی والدہ نے جو ہے ایک بکسے میں بند کر کے دریا کے پانی میں بہا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ تفصیلات آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اور دوسری جگہ اس کی تفصیلات بھی ہے۔ اور اپنی بیٹی کو ساتھ کیا کہ بھئی جاؤ دیکھتے رہو۔ تو یہی جو نہر جا رہی تھی، یہ دریا جا رہا تھا، اس کی ایک نہر کی ایک شاخ فرعون کے محل سے بھی گزرتی تھی، اور وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اس حوض کے تالاب کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہ جو بکسا ہے وہ تیرتا ہوا آیا۔ انہوں نے اس کو کنارے پر لایا، دیکھا تو اس میں بڑا خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے۔ تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو دیکھیں اللہ پاک نے اس کے عقل پہ پردے ڈال دیے۔ بیوی کے مشورے پہ انہوں نے ان کو رکھ لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، ان کا اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے ہاں ہوئی، اسی کے مال پہ ہوئی۔ اللہ پاک کا نظام ہے نا، اللہ پاک کی قدرت ہے کہ جس چیز سے ڈر رہا تھا وہی موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں خود فرعون کے محل میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ تفصیلات ہیں۔ قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم۔
کہنے لگے قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، واستحیوا نساءهم، اور لڑکیوں کو بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہ تھی ان کافروں کی تدبیر بے اثر تھی نا، کہ قتل تو کر رہے ہیں بچوں کو، قتل عام کیا، لیکن وہ بچہ کہ جس نے اس کی حکومت کو ختم کرنا تھا، اس کو اپنے گھر میں رکھ کے جو ہے اس کی پرورش کی. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیعبد ربہ. تدبیر ثانی، ایک تو اس وقت تدبیر کی انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اللہ پاک نے بے اثر کر دی. تدبیر ثانی، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیعبد ربہ، اور کہا فرعون نے اہل دربار سے، ذرونی، مجھ کو چھوڑو مجھے، یقتل موسیٰ، کہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، ولیدع ربہ، اور اس کو چاہیے کہ مدد کے لیے اپنے رب کو پکارے، مدد کے لیے اپنے رب کو پکارے. تو یہ فرعون، اب یہ دوسری تدبیر بعد میں. موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیا، اور اللہ پاک نے فرعون کی طرف بھیجا نا موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ جاؤ اور اس کو توحید کی دعوت دو. تو یہ جو ہے بڑا اکھڑا ہتھے سے، اور کہنے لگا کہ درباریوں سے کہ چھوڑو مجھے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں. میں کیا کر دوں؟ قتل کر دوں. تو کیا مطلب ضرور اقتل موسیٰ؟ کیا اس کو کسی نے پکڑا ہوا تھا؟ اس کو تو کسی نے پکڑا ہوا نہیں تھا. ممکن ہے ایک وجہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے درباریوں میں سے کسی نے اس کو منع کیا ہو اس عمل سے، کہ بھئی قتل کا فیصلہ مت کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ مت کرنا، منع کیا ہو اہل دربار میں کسی نے. تو یہ اس لیے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو نہیں، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس کو قتل کر ڈالوں. اور یا پھر ویسے ہی اپنی بڑائی جتلانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہاں دنیا میں بھی ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو مجھے میں بھی دیکھتا ہوں، کسی نے پکڑا ہوا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا اس سے لڑائی ہوتی ہے اور کسی نے پکڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، ذرا چھوڑو مجھے، میں بھی دیکھتا ہوں اس کے ساتھ. پریدما، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اسی طرح جو ہے گیدڑ ببکی دکھا رہا ہے کہ مجھے چھوڑو تاکہ میں اس کے ساتھ دیکھ لوں. یعنی اپنی ایک تعلی دکھا رہا ہے، بڑائی دکھانا چاہ رہا ہے اہل دربار کو کہ میں اتنا طاقتور ہوں. ولیدع ربہ، اور موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے مدد کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر فی الارض فساد. اب یہ قتل کی دو وجوہات، کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں. انی اخاف، قتل کی پہلی وجہ خطرہ دینی، قتل کی پہلی وجہ خطرہ دینی. انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں اس سے کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارے دین کو. او ان یظہر فی الارض فساد، قتل کی دوسری وجہ خطرہ ملکی، خطرہ ملکی. تو پہلی وجہ قتل کی ہے، میں اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے گا. خطرہ دینی، دین کو خطرہ ہے، تمہارے مذہب کو خطرہ ہے، یہ مذہب کے لیے خطرہ ہے یہ موسیٰ. اور دوسری وجہ او یظہر فی الارض فساد، خطرہ ملکی، یہ ملک کے لیے خطرہ ہے. کس کے لیے خطرہ ہے؟ ملک کے لیے خطرہ ہے. تو او یظہر فی الارض فساد، یا وہ بدل ڈالے گا تمہارے دین کو، یا ملک میں فساد برپا کر دے گا. سب تمہارے دین کا دشمن ہے یا تمہارے ملک کا دشمن ہے. اپنی طرف سے اس طرح کی بات کی. جیسے بعض مرتبہ آپ بھی بعض لوگ طاقت کے نشے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل دین کو، جو دین والے ہوتے ہیں یا علم والے، کبھی کہتے ہیں کہ ملک کے لیے خطرہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہے، فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے، اور پس پردہ اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ سلطنت، بادشاہت، حکومت محفوظ رہے اور ہم اپنی عیاشیاں اڑاتے رہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرعون بھی اسی طرح کر رہا تھا کہ بھئی پھر لوگوں کو اکسانے کے لیے کیا کہنے لگا؟ دو چیزیں استعمال کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لوگوں کو اکسانے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مذہبی کارڈ استعمال کرنا، مذہبی کارڈ استعمال کیا اور پھر حب الوطنی کا کارڈ استعمال کیا. پہلے مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے کیا کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، بھائی یہ اس لیے میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہیں تمہارے آبائی دین سے ہٹا دے گا، یہ تو تمہیں بے دین بنانا چاہتا ہے، یہ تمہیں دین کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. بات سنو اب اس کی، فرعون کی خود الوہیت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے
اور ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے. اس کے متعلق کہہ رہا ہے جو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو یہاں اس نے مذہبی کارڈ استعمال کیا جذبات کو اکسانے کے لیے. ہوتا ہے نا کہ دیکھو یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دے گا، میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں قتل کرنے کا. اور دوسری طرف کیا کہا، او ان یظہر فی الارض فساد، کہ یہ جو ہے نا اس میں تمہارے ملک کو خطرہ ہے، یہ ملک میں انتشار بدامنی فساد پھیلانا چاہتا ہے کہ یا پھر ملک میں فساد برپا کر دے گا. اب جو ہے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یعنی ان کو اکسا رہا ہے لوگوں کو. وقال موسیٰ انی عصت، استمداد موسیٰ علیہ السلام. وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اللہ پاک سے مدد مانگی، اللہ پاک کی مدد طلب کی. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عصت بربی وربکم، بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی، بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی. من کل متکبرن، کس سے؟ من کل متکبرن، ہر خردماغ شخص سے. حضرت استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا متکبر ہر خردماغ شخص سے. رالے اچھا، اور میں پناہ چاہتا ہوں من کل متکبرن، ہر خردماغ شخص سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں لاتا حساب کے دن پر، جو ایمان نہیں لاتا حساب کے دن پر. تو ظلم کے دو اسباب یہاں پر بیان بھی کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مدد بھی طلب کی اور ظلم کے دو اسباب بھی بیان کیے. من کل متکبر، فرعون کے ظلم کا پہلا سبب تکبر. لا یؤمن بیوم الحساب، فرعون کے دوسرے ظلم کا دوسرا سبب بے ایمانی، تکبر اور بے ایمانی. ایک تو یہ کہ متکبر تھا انتہائی درجے کا، اور دوسرا ایمان ہی نہیں رکھتا تھا آخرت پر، بے ایمان تھا. تو اس کے ظلم کے دو اسباب بھی بیان ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مدد بھی طلب کی اور فرعون کے ظلم کے اسباب بھی بیان کیے. فرمایا موسیٰ نے بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر خردماغ شخص سے جو ایمان نہیں لاتا حساب کے دن پر، ہر متکبر سے. وقال رجل مؤمن، مرد مومن کا اعلان حق، مرد مومن کا اعلان حق. فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہا مرد مومن نے، ایک مومن شخص نے، من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان سے تھا. جو کس میں سے تھا؟ فرعون کے خاندان میں سے تھا. بعض نے لکھا ہے کہ یہ فرعون کا ابن عم فرعون، فرعون کا چچزاد بھائی تھا، اور اس کا نام شمعان تھا. کیا تھا؟ شمعان. اور جو خود اس مجلس شورا میں شریک تھا، یہ جو میٹنگ ہو رہی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، فرعون نے میٹنگ طلب کی، یہ شخص خود اس میٹنگ میں شریک تھا اور یہ ایمان لا چکا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا، چھپا کر رکھا تھا ابھی تک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہا ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا، یکتم ایمانہ، چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، چھپاتا تھا اپنے ایمان. مرد مومن کا اعلان حق. اور پھر اس کی صفات، مؤمن صفت اول، من آل فرعون وصف ثانی، یکتم ایمانہ وصف ثالث. مرد مومن کی کتنی صفات بیان ہوئی؟ تین اوصاف بیان ہوئے. پہلے مؤمن ایمان لایا تھا، من آل فرعون وصف ثانی فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور یکتم ایمانہ وصف ثالث اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا، کہ کسی مصلحت کی خاطر حق بات کو عارضی طور پر چھپانا جائز ہے. مصلحت کی خاطر حق بات کو چھپانا وقتی طور پر جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں نا، یہاں یہ مومن تھا، یہ کافی، یہ شخص مومن تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا. اور ایمان کے چھپانے میں مصلحت کیا تھی؟ کہ یہ چاہتا تھا کہ مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت بھی انسان پر لازم ہے. اور آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، جو دور حدیث کر چکے ہیں، وہ حضرات کتاب الحیل وغیرہ میں، کتاب الاقرا میں اس میں تفصیلات پڑھ چکے ہیں طلبہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توریہ جس کو کہتے ہیں، یا بعض مرتبہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے صراحتاً کوئی کلمہ کفر کہنے پر کوئی مجبور کر دے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. جیسے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس میں عزیمت اور رخصت دونوں کی اجازتیں ہیں. اس کی تفصیلات بخاری شریف میں آپ حضرات
جو دورے کے طلبہ یا فارغ ہو چکے ہیں وہ پڑھ چکے ہوں گے. تو من آل فرعون یکتموا ایمانہ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مصلحت کی خاطر حق کی بات کو چھپانا یہ جائز ہے. تو من آل یہ اپنا ایمان چھپاتا تھا. تو کیا کہا اس نے مرد مومن نے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تقریر کا پہلا رخ کہ کیا تم قتل کرتے ہو ایک مرد کو ان یقول ربی اللہ، مگر اس بات سے، محض اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے. صرف اس اقرار کی وجہ سے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، بے شک وہ لے کر آیا ہے تمہارے پاس دلائل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، یہ رکوع تک پڑھ لیتے ہیں. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ بالفرض، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا بھی ہو، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ تو اسی پر پڑے گا اس کا جھوٹ. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہو تو پہنچ کر رہے گا تم کو عذاب کا کچھ حصہ، الَّذِي يَعِدُكُم، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم کو وعدہ دے رہا ہے وہ. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا ایسے شخص کو جو بے لحاظ اور بہت جھوٹا ہو. مسرف بے لحاظ، کذاب جھوٹا. مسرف فی فعلہ، کذاب فی قولہ. تو مرد مومن نے ایک تقریر کی، کہا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ دیکھیں اگر وہ جھوٹا ہے اور وہ جھوٹا ہوا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہوا تو جھوٹے انسان کو اللہ پاک سزا دیتا ہے. جھوٹا انسان کبھی عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتا دنیا میں. اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ بولے اور وہ واقعی میں اگر جھوٹا ہو تو وہ کیسے عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یاد رکھو اگر وہ سچا ہوا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو دیکھیں ایک مؤثر تقریر کی مناسب انداز میں ان کو دھمکایا بھی کہ جھوٹا ہوا تو تمہیں کیا ہے، اس کو اللہ پاک سزا دیں گے، وہ خود خائب و خاسر ہوگا. اور اگر سچا ہوا تو تم لوگ مصیبت میں آ جاؤ گے، تو چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک معتدل انداز میں تقریر کی تاکہ نیوٹرل بھی رہے، ورنہ ان کو پتہ چلتا تو اس کو ہی زندہ نہیں چھوڑتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرمایا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہاری ہی سلطنت ہے کہ تم غالب ہو. ظاہرین فی الارض اے غالبین فی الارض، اے میری قوم آج تمہاری ہی سلطنت ہے، راج ہے تمہارا، بادشاہت ہے تمہاری. ظاہرین فی الارض کہ غالب ہو اس زمین میں. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، سو کون مدد کرے گا ہماری اللہ پاک کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ گیا. ابھی تو ٹھیک ہے تمہارے مزے ہیں، بادشاہت، طاقت ہے، لیکن اگر تم نے ان کو قتل کیا، نقصان پہنچایا اور وہ سچا ہوا تو پھر اللہ پاک کی پکڑ سے ہمیں بچائے گا کون؟ تو کون مدد کرے گا ہماری؟ من بأس اللہ اے من عذاب اللہ، اللہ پاک کے عذاب سے. ان جاءنا اگر وہ آ گئی، یعنی کس صورت میں؟ ان کے پیغمبر کے قتل، موسیٰ کے قتل کی صورت میں. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، جواب فرعون. ابھی رجل مومن نے تو تقریر کر لی، فرعون نے کیا جواب دیا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون نے کہا کہ نہیں دکھاتا میں تم کو مگر جو کچھ میں دیکھتا ہوں، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں بتاتا میں تم کو مگر بھلائی کی راہ. تو فرعون نے کہا بھئی میں تو جو سمجھ رہا ہوں، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے اور جو اچھی بات ہے میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں، اور میں تو تم لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہارا دین بچانا چاہتا ہوں، تمہارا ملک بچانا چاہتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ میں اپنے طور پر اچھا فیصلہ کر رہا ہوں، میں اپنے تئیں جو سوچ رہا ہوں اپنے طور پر اور جو مجھے اچھا لگ رہا ہے میں تمہیں وہی مشورہ دے رہا ہوں. فرعون کہہ رہا ہے. اب وقال الذی آمن یا قوم، تقریر کا دوسرا رخ. اب پھر جو ہے اس نے تقریر کی، مرد مومن نے دوسرا رخ. وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. یہ تقریر کا دوسرا رخ ہے، تلطیف کے بعد تحدید و تخویف. تقریر کا جو پہلا رخ تھا اس میں تلطیف تھی، نرمی تھی، نرم انداز میں سمجھایا نا. اب تحدید کے ساتھ سمجھا رہا ہے، تخویف، ڈرا رہا ہے. تقریر کا دوسرا رخ. وقال الذی آمن، اور یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. کیا کہا مرد مومن نے؟ اور کہا اس مرد مومن نے میری قوم یا قوم انی اخاف علیکم، تخویف دنیاوی کہ بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، مثل برے دن یوم الاحزاب، پہلے گروہوں کے. پہلے گروہوں پر جیسے عذاب آیا تھا نا، میں تم پر اسی طرح کے عذاب سے ڈرتا ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ مثل دأب، اب بطور بدل کے تفصیل بھی ہے. کس طرح کے عذاب؟ کون سی قوم؟
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، مثل حال قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، ان پر جیسا عذاب ہے تم پر بھی وہی عذاب آ جائے گا۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ پاک ارادہ نہیں کرتا ظلم کرنے والے، اللہ پاک ارادہ نہیں کرتا ظلم کرنے کا کس پر؟ اپنے بندوں پر، تم خود ظالم ہو۔ اب دوسرے تقریر کے دوسرے جو حصہ ہے اس میں ڈرایا دھمکایا، اس میں نرمی اختیار نہیں کی اس نے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، تخویف اخروی، اور اے میری قوم بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر یوم التناد، پکار کے دن کا۔ پکار کے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا۔ کس کا؟ قیامت کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ، جس دن تم لوٹو گے پیٹ پھیر کر، بطور بدل کے، یعنی کون سا دن مراد ہے اس کی بھی تشریح کر رہے ہیں کہ وہ دن کون سا؟ یوم تولون مدبرین، جس دن تم لوٹو گے پیٹ پھیر کر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ای عن موقف الحساب الی النار، میدان محشر سے جہنم کی طرف لوٹو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، نہ ہوگا تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی اس دن۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو نہیں اس کو کوئی ہدایت کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، توبیخ بر عناد قدیم، توبیخ بر عناد قدیم، اور توبیخ اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور پیغمبر کی بھی تکذیب کر چکی ہے اس کی اقوام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو توبیخ بر عناد قدیم۔ ہمارے حضرت استاد صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں نا کہ پرانی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ استاد صاحب اکثر فرماتے تفسیر میں کہ اسی ترتیب پہ یہ لوگ چل رہے ہیں، سابقہ اقوام کی چال چل رہے ہیں۔ تو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، توبیخ بر عناد قدیم۔ البتہ تحقیق آیت ہے تمہارے پاس یوسف بھی، اسی اصل میں تمہارے پاس یوسف بھی کیا مطلب؟ ان کا تعلق بھی قبطی قوم سے تھا، اور یہ لوگ بھی قبطی تھے، قوم ایک تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، وہ بھی تو قبطی قوم سے تھے۔ من قبل بالبینات، اور یہ فرعون بھی قبطی قوم سے تھا، فرعون۔ تو آیا تھا تمہارے پاس یوسف بھی اس سے پہلے، من قبل بالبینات، دلائل توحید لے کر، دلائل نبوت لے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، لیکن تم شک میں رہے ان امور میں، مما جاءکم بہ، جو تمہارے پاس لے کر آئے، تم پھر بھی شک میں رہے تھے۔ حتی اذا ہلک، ای حتی اذا مات، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، ہلاک مات کے معنی میں، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم کہنے لگے کہ اب ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ پاک اس کے بعد کسی رسول کو۔ ختم ہونے کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ پاک اس شخص کو جو بے باک ہو اور شک کرنے والا ہو۔ مسرف ای فی اعمالہ، مرتاب فی اعتقادہ، مصرف بے باک ہو اعمال میں، مرتاب شک کرنے والا ہو عقیدے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اس کی قدر نہیں کی گئی، ناقدری کی گئی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد ملک کا انتظام بگڑ گیا، تباہ ہو گیا، پھر لوگ کہنے لگے کہ ہائے ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اسی طرح تم لوگ بھی ابھی موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کر رہے ہو، بعد میں پھر تمہیں قدر آئے گی۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو جھگڑتے ہیں اللہ پاک کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتن عند اللہ، کبر مقتن عند اللہ، جدالہم کبر مقتن عند اللہ، یہ جو جھگڑا ہے یہ سخت ناپسند ہے اللہ پاک کے نزدیک، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کجبحسی سے اللہ پاک کو نفرت ہے سخت۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، سنت اللہ کا بیان، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ پاک ہر متکبر سرکش کے پورے دل پر۔ کس پر؟ پورے قلب پر اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے، فی کل متکبر، کس پر؟ ہر متکبر اور سرکش کے پورے دل پر۔ تو متکبر ای فی نفسہ، جبار علی غیرہ۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی، کو کہاں پورا ہو رہا ہے؟ حساب پر جی، یہاں تو اس میں لکھا، یہ لکھا ہوا ہے حساب، چلے بتا دینا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، تمرد و تمسخر فرعون،
تمرد و تمسخر فرعون. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اور فرعون نے کہا اے حامان، اس کا وزیر تھا نا، چمچا تھا، کہا اے حامان میرے لیے کیا کرو، ایک اونچا محل بنا لو. صرح کہتے ہیں اونچا محل. لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں، آسمان کے راستوں پر پہنچ جاؤں اور جا کر وحی کو روک لوں. اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، بطور بدل کے اسباب السماوات یعنی کہاں پر چڑھ جاؤں، آسمان کے راستوں پر چڑھ جاؤں. فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے خدا کو، بطور استہزاء کہہ رہے ہیں، جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے خدا کو. وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، سبب تمرد. اور اسی طرح اچھے معلوم ہوتے ہیں زین لفرعون سوء عملی وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب. اور اسی طرح اچھے معلوم ہوتے تھے فرعون کو ان کے برے اعمال، وصد عن السبیل، اور روک دیا گیا تھا سیدھے راستے سے، اور ان کو روک دیا گیا تھا فرعون والوں کو سیدھے راستے سے. وما کید فرعون الا فی تباب، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہ تھی چال فرعون کی مگر تباہی میں، غارت میں. تباب مانے تباہی، غارت، تباہ و برباد ہو جانا. اور فرعون کی چال نہیں تھی مگر تباہی، وہ غلط راستے پر جا رہا تھا جو تباہی کا راستہ تھا. رکوع ہو گیا. صدق اللہ العظیم.